دنیا کو پتا چلے کہ مسلمان ایسے ہیں۔ ایک جسم کی مانند ایک عضو کو مسئلہ ہوا، دوسرا اس کی دکھن، اس کی چبھن، اس کی تکلیف محسوس کرے گا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آؤ موت کی بیعت کریں گے۔ جنگ کا ارادہ کر کے نہیں آئے ہیں، یہ تو عمرہ ادا کرنے کے لیے آئے ہیں۔ کہ تباہی اور بربادی کا انہوں نے سامنا کیا، عزت نفس نہیں چھوڑی، غیرت ایمانی نہیں چھوڑی۔ دنیا بھر کے ممالک جمع کر ایک مطالبہ کرتے ہیں، حماس کو غیر مسلح کیا جائے۔ مسئلہ ہتھیاروں کا نہیں، غیرت ایمانی کا ہے۔ زید بن حارثہ شہید ہوئے، جعفر طیار نے مسلمانوں کا علم تھاما، ایک بازو پر وار ہوا، دوسرے بازو سے تھام لیا، دوسرے بازو پر وار ہوا، حتیٰ کہ شہید ہوتے ہیں۔ دنیا کا بدترین دہشت گرد اسرائیل اور اس کا سرپرست امریکہ، وہ صرف یہ چاہتے تھے کہ مسلمان باہم آپس میں لڑیں۔ لیبیا تباہ ہو گیا، شام تباہ ہو گیا، عراق تباہ ہو گیا، یمن تباہ ہو گیا، کہ یہ یہودی اور عیسائی کبھی بھی ہمارے دوست نہیں ہیں۔ مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے اللہ رب العزت نے اس کے بہت سارے حقوق متعین کیے ہیں۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، کہ اور اگر وہ دین کے حوالے سے تم سے مدد مانگتے ہیں تو تم پر لازم ہے کہ تم ان کی مدد کرو۔ یعنی کیا پتہ چلا کہ اگر دنیا میں کہیں بھی کسی بھی جگہ مسلمان اس بات کی طرف آپ کو بلاتا ہے، آپ سے مدد مانگتا ہے، تو جس طرح سے اللہ رب العزت نے نماز روزہ آپ پر فرض کیا ہے، حج اور زکوٰۃ آپ پر فرض کیا ہے، بالکل اسی طرح اللہ رب العزت نے مسلمان کی مدد بھی فرض کی ہے۔ وہ مشہور حدیث آپ نے سنی ہوگی اللہ کے نبی علیہ السلام کی، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ مسلمان کے مسلمان پر 6 حق ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا حق المسلم علی المسلم 6، کہ مسلمان کے مسلمان پر 6 حق ہیں، اور ان میں سے ایک حق اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا تھا وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، کہ جب بھی وہ تمہیں بلائے، یعنی جب تمہیں وہ آواز دے، جب تمہیں مدد کے لیے بلائے یا تمہیں کسی جانب وہ بلاتا ہے تو تم نے لبیک کہنا ہے۔ یعنی یہ پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں مسلمان کے ساتھ مسلمان کا ایک رشتہ ہے، اور اس رشتے میں یہ چیز لازم ہے کہ اگر وہ کسی مصیبت میں ہے، اگر وہ کسی مشکل میں ہے، اور اس مصیبت اور مشکل میں وہ دنیا کے کسی دوسرے مسلمان کو اپنی جانب بلاتا ہے کہ وہ آ کر اس کی مدد کرے، تو پھر اس مسلمان پر لازم ہے کہ وہ آ کر اس کی مدد کرے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنے بھائی کی مدد کرو، خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن ظالم کی مدد کرنے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی مظلوم کی مدد تو کی جاتی ہے جس پر ظلم کیا جا رہا ہو، لیکن وہ شخص کہ جو خود سے ظالم ہے، اس کی مدد جو ہے وہ کس طرح سے کی جائے گی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کی مدد کرنا یہ ہے کہ تم اسے ظلم سے روک دو۔ یعنی اگر کوئی شخص ظلم کر رہا ہے تو اسے ظلم سے روک دو۔ اور یہ اس کی مدد کس طرح سے ہے؟ یاد رکھیں کہ جب بندہ بندے کے اوپر ظلم کرتا ہے تو وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ایک بہت بڑے جرم کا ارتکاب کر رہا ہوتا ہے، اور یہ جرم اتنا بڑا ہے کہ اس کی ساری آخرت اور عاقبت برباد ہو سکتی ہے۔ اور جب آخرت اور عاقبت برباد ہو سکتی ہے تو اس بربادی سے اسے روکا جانا یہ انتہائی ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ تم اسے ظلم سے روک دو۔ یعنی مسلمان کو تم نے نہ مظلومیت کے عالم میں چھوڑنا ہے، ایسا نہ ہو کہ تم ان کو مظلومیت کے عالم میں چھوڑ دو، اور ایسا بھی نہ ہو کہ اگر وہ ظلم کر رہا ہے تو اسے تم ظالم کی حیثیت میں چھوڑ دو۔ دونوں حیثیتوں میں
تمہارا اس سے تعلق بنتا ہے. اگر مظلوم ہے تو اس کی مدد کرو، اگر ظالم ہے تو ظلم سے روک کر اس کی مدد کرو. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ مسلمان کا بھائی ہے، مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرتا ہے اور نہ اسے بے یار و مددگار چھوڑتا ہے. کیا مطلب ہے کہ اسلامی اخوت کے ذریعے جو رشتہ کسی مسلمان کے ساتھ قائم ہوتا ہے، اس رشتے کی دلیل یہ ہے کہ اس کے ساتھ آپ کے دو طرح کے تعلقات ہوں گے. ایک تعلق تو یہ ہے کہ آپ خود اس پر کسی بھی قسم کا ظلم نہیں کریں گے، آپ خود ظالم کی حیثیت میں اس کے ساتھ منسلک نہیں ہوں گے. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر وہ کسی مصیبت میں ہے، اگر وہ کسی مشکل میں ہے، وہ کسی بھی مصیبت اور مشکل کا سامنا کر رہا ہے، تو یہاں پر آپ اس کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑیں گے، بلکہ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کا فرض ہے. اللہ رب العزت کی طرف سے یہ فرض عائد کیا گیا ہے کہ جو ممکن ہے اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی قوت کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق آپ اس کی مدد کریں گے. اور پھر میرے محترم بھائیوں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ فرماتے ہیں کہ تم مومنوں کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رحمت و محبت کا معاملہ کرنے اور ایک دوسرے کے ساتھ لطف و نرم خوئی ایک جسم جیسا پاؤ گے. یعنی یہ جو معاملہ ہے، کس طرح سے آپس میں محبت کا اظہار کرنا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ نرمی کس طرح کی ہونی چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ سلوک کس طرح کا ہونا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر مثال دے دی کہ یہ معاملہ ایک جسم کی مانند ہوگا. اور جسم کی مانند کیسے ہوگا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب اس کا کوئی ٹکڑا بھی تکلیف میں ہوتا ہے تو سارا جسم جو ہے وہ تکلیف میں ہوتا ہے، ایسی کہ نیند اڑ جاتی ہے اور جسم بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے. او بھائی، ہاتھ میں درد ہو رہا ہے نا، تو ہاتھ کو صرف جو ہے وہ فکر میں مبتلا ہونا چاہیے، مجھے نیند کیوں نہیں آ رہی، میرے سر میں کیوں درد ہو رہا ہے، اور میرا سارا جسم جو ہے وہ دکھن کا شکار کیوں ہو چکا ہے. ایک پھنسی جو ہے وہ آپ کو بخار میں مبتلا کیوں کر دیتی ہے، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پورے جسم کا ایک دوسرے سے تعلق ہے. اور یہ تعلق جو ہے اس بات سے ثابت ہوتا ہے کہ ایک عضو کو کوئی مسئلہ ہے تو دوسرا عضو جو ہے اس کی دکھن، اس کی چبھن، اس کی تکلیف، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ محسوس کر رہا ہوتا ہے. اور یہی مثال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کی دی ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ پوری دنیا میں کہیں کسی جگہ پر مسلمان مشکل میں ہو اور ہم آسانی والی زندگی گزارے. ہمیں اس بات سے کوئی غرض نہ ہو کہ دنیا میں مسلمانوں کی حالت زار کیا ہے، ہمیں اس بات سے غرض نہ ہو کہ مسلمان کن حالات کا سامنا کر رہے ہیں. ہم کھاتے رہیں، ہم پیتے رہیں، ہم پہنتے رہیں، ہم اوڑھتے رہیں، ہم دنیا میں آسائشات جو ہے ان کے لطف اٹھاتے چلے جائیں، اور دوسری طرف مسلمان بھوک کا سامنا کرتے ہو، دوسری طرف مسلمان بھیگر جو ہے بے گھر ہو رہے ہو، دوسری طرف مسلمان بڑی بڑی آفتوں کا سامنا کر رہے ہو. ایسی کیفیت میں اگر میری کیفیت میں کوئی فرق نہیں آتا اور میں اپنی پھر کہتا ہوں کہ طاقت کے مطابق، قوت کے مطابق، استطاعت کے مطابق، استعداد کے مطابق مسلمان کی مدد کرنے کی کوشش نہیں کرتا، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں پھر اسلام کا جو ضابطہ ہے، اسلام کا جو تعلق ہے، اس کے معیار پر پورا نہیں اترتا. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے مثال دی، اور آپ نے فرمایا کہ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے عمارت کی طرح ہے، عمارت کی طرح. او بھائی، یہ عمارت بنائی گئی ہے نا، یہ مسجد کی عمارت بنا لی گئی، آپ کے دفتر کی عمارت بنائی گئی ہوگی، آپ کے گھر کی عمارت بنائی گئی ہوگی، اینٹ کے ساتھ اینٹ لگائی گئی، بلاک کے ساتھ بلاک لگایا گیا، اور وہ جڑ کر ایک دیوار کی صورت اختیار کرتا ہے. چھت میں بھی آپ نے دیکھا کہ بہت سارا مٹیریل جوڑ کر ڈال دیا گیا ہے، اور یہ مٹیریل جڑ کر جو ہے وہ
چھت کی صورت اختیار کرتا ہے تو یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے عمارت کی مانند ہے، عمارت کی مانند، اور اس کا ایک حصہ دوسرے کو قوت پہنچاتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس طرح سے اپنی انگلیوں کو دوسری انگلیوں میں داخل کیا اور داخل کر کے بتایا کہ یہ جو ہے اس طرح سے جس طرح سے یہ مضبوط ہو گیا ہے، بالکل اسی طرح مسلمان جو ہے دوسرے مسلمان کے ساتھ مل کر اسلام کی عمارت کو، امت مسلمہ کی عمارت کو مضبوط بناتا۔ آپ دیکھیں ایک ایک مسلمان کے متعلق اللہ کے رسول علیہ السلام کا رویہ کیا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کا جو ہے ایک ایک مسلمان کے متعلق رویہ کیا تھا۔ آپ نے واقعات سنے ہوں گے نا، سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بہت معروف واقعہ ہے۔ یاد رکھیں یہ جن حالات کا آج دنیا میں ہمیں سامنا ہے نا کہ ایسے آ کر کافر اللہ کے دشمن ملکوں پر حملہ آور ہوتے ہیں، تہے دیکھ کر دیتے ہیں مسلمانوں کو، تہو بالا کر دیتے ہیں مسلمانوں کے ملکوں کو، طاقت و تاراج کر دیتے ہیں مسلمانوں کے شہروں کو۔ تو اس کا سب سے بڑا سبب کیا ہے کہ آج ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے حقوق کا داعی نہیں ہے۔ آج ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا محافظ نہیں ہے، یعنی ایک کے ساتھ اگر کوئی ظلم ہو رہا ہے، ایک کے ساتھ کوئی زیادتی ہو رہی ہے، ایک اگر کسی مسئلے کا سامنا کر رہا ہے تو یہ نہیں سمجھا جا رہا کہ یہ ظلم میرے ساتھ ہو رہا ہے، یہ نہیں سمجھا جا رہا کہ یہ زیادتی میرے ساتھ ہو رہی ہے، یہ نہیں سمجھا جا رہا کہ یہ امت مسلمہ ایک وجود ہے اور اس وجود کے ایک حصے کو تکلیف پہنچ رہی ہے تو یہ تکلیف مجھے بھی پہنچنی چاہیے۔ اسی لیے جب یہ کیفیت نہ ہو تو پھر حملے بھی ہوتے ہیں، قتل عام بھی ہوتا ہے، بمباریاں بھی ہوتی ہیں، شہروں کے شہر تباہ ہوتے چلے جاتے ہیں، شہروں کے شہر طاقت و تاراج ہوتے چلے جاتے ہیں، اور اس میں مجرم کوئی ایک شخص نہیں، امت کا ایک ایک فرد بنتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک فرد پر کس حساسیت کا مظاہرہ کیا۔ یاد ہوگا نا آپ کو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ علیہ السلام عمرے کا ارادہ کر رہے ہیں، اور عمرے کا ارادہ کیا جب آپ نے تو 1400 صحابہ رضی اللہ عنہم کو ساتھ لیا اور ساتھ لے کر مکے کی جانب چلے۔ مکے والے نہیں چاہتے تھے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام مکے کی طرف آئیں، انہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو روکنے کے لیے بڑی سازشیں کی، لیکن آپ بچتے بچاتے مکے کے قریب پہنچ گئے۔ جنگ کی تیاری نہیں ہے، ساز و سامان جنگ کا ساتھ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام عمرے کی ادائیگی کی نیت کر کے گھر سے نکلے ہیں، اور دیکھ لیجئے کہ آپ ایک مخصوص مقام پر مکے کے قریب پہنچ گئے۔ اب ضروری ہے کہ کسی کو مکے والوں کے پاس بھیجا جائے کہ وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرف سے جائے گا اور جا کر سفارت کاری کرے گا اور بتائے گا کہ ہم آئے ہیں، ہم امن کے لیے آئے ہیں، ہم بیت اللہ کی زیارت کے لیے آئے ہیں، ہم بیت اللہ میں عمرہ ادا کرنے کے لیے آئے ہیں۔ کوئی جنگجو ہمارے ساتھ اس طرح سے موجود نہیں ہے، ہم جنگ کے عزائم لے کر آپ کے پاس نہیں آئے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ جائیے اور جا کر ہماری طرف سے سفارت کاری کیجئے اور مکے والوں کو بتائیے کہ ہم آئے ہیں، عمرہ ادا کرنا چاہتے ہیں۔ عمر بن خطاب کہنے لگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میری تو ان سے عداوت بڑی ہے، میری تو ان سے دشمنی بڑی ہے، آج اس کے علاوہ میرے عزیز و اقارب، میرے جو یہ کہہ لیں کہ رشتہ دار ہیں، وہ بھی مکے میں کوئی اتنے مضبوط نہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں، تو بجائے مجھے بھیجنے کے عثمان کو بھیج دیجئے۔ عثمان کا خاندان وہاں پر موجود ہے، مضبوط خاندان وہاں پر موجود ہے، کوئی مسئلہ ہوگا تو خاندان سنبھال لے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات سمجھ میں آ گئی۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفیر بنا کر مکہ بھیج دیا گیا کہ جائیے اور جا کر ہمارا میسج دے دیجئے کہ ہم عمرہ ادا کرنے کے لیے آئے ہیں،
ہے, ہمیں آپ عمرہ ادا کرنے کی اجازت دیجئے. اللہ اکبر. عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے. جب پہنچے ہیں عزیز و اقارب نے دیکھا, خاندان کے لوگوں نے دیکھا, ملاقات ہوئی, خوشی کا اظہار کیا اور کہا ٹھیک ہے آپ آئے ہیں, بیٹھے, ہم باہم آپس میں مشورہ کرتے ہیں اور مشورہ کر کے آپ کو مطلع کریں گے. ابھی یہ سارا سلسلہ چل رہا ہے, وقت تھوڑا سا زیادہ لگ گیا, یعنی جتنے وقت میں سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس آ جانا چاہیے تھا, اس مدت میں سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس نہیں آئے ہیں. تو آپ دیکھ لیجئے اللہ کے رسول علیہ السلام ہاں جی تشویش کا شکار ہے. کتنے مسلمان تھے یہ؟ ایک. عثمان بن عفان اکیلے. بے کس ایک بندہ نہیں آیا نا, ہم نے سفیر بنا کے بھیجا, واپس نہیں آ رہا. یہ ساری امت کی بات نہیں ہو رہی ہے, یہ شام کی, عراق کی, لبنان کی, یمن کی, ایران کی, سعودیہ کی, ترکی کی, یو اے کی, بحرین کی, کویت کی, ساری دنیا کے مسلمانوں کی بات نہیں ہو رہی ہے. ایک مسلمان ہے, صرف ایک. نبی علیہ السلام نے صحابہ کو کہا جمع ہو جاؤ, اکٹھے ہو جاؤ اور اکٹھے ہو کر ایک کام کرنا ہے. یعنی افواہ اٹھتے, ایک جو ہے اللہ کے نبی علیہ السلام تک پہنچی, افواہ اللہ کے نبی تک پہنچی کہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو چکے ہیں. ایک مسلمان, ہاں جی ایک مسلمان کو ہاں جی شہید کیا گیا ہے. نبی علیہ السلام نے جمع کر لیا صحابہ رضی اللہ عنہم کو ایک درخت کے نیچے. اللہ کے رسول علیہ السلام بیٹھ گئے, اپنا ہاتھ آگے کیا کہ یہ ہاتھ میرا ہاتھ, دوسرا ہاتھ اس پر رکھا کہ یہ عثمان کا ہاتھ, اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آؤ موت کی بیعت کریں گے. 1400 صحابہ ہیں. میں پھر کہتا ہوں کہ یہ جو لوگ آئے ہیں یہ عمرے کی ادائیگی کے لیے آئے ہیں, جنگ کا ارادہ کر کے نہیں آئے ہیں. یہ تو عمرہ ادا کرنے کے لیے آئے ہیں. تیاری نہیں ہے, تیر و تلوار نہیں ہے, نیزے بھالے نہیں ہیں, گھوڑے اور اونٹ نہیں ہیں, جنگ کی کسی قسم کی کوئی تیاری موجود نہیں ہے. اللہ اکبر. اب جنگ کی تیاری نہیں ہے تو جانا چاہیے, واپس پلٹ جانا چاہیے, پلٹ کر جنگ کی تیاری کر کے اپنے ساز و سامان کو لے کر, اپنے ہتھیاروں کو سنبھال کر پھر واپس آنا چاہیے. لیکن یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن سے بڑھ کر بہادر اس دنیا میں کوئی نہیں آیا, جن سے بڑھ کر دلیر اور شجاع اس دنیا میں کوئی نہیں آیا, جن سے بڑھ کر اپنے لوگوں کا تحفظ کرنے والا اس دنیا میں کوئی نہیں آیا. آپ دیکھ لیجئے درخت کے نیچے بیٹھ گئے. اللہ کے رسول علیہ السلام اب بیعت لی جا رہی ہے, آ جاؤ بیعت کرو. اور بیعت کس بات پر ہوگی کہ یا تو عثمان کے قتل کا بدلہ لیں گے ورنہ ایک ایک کر کے سب یہاں پر شہید ہو جائیں گے. ایسے دیوانہ وار صحابہ رضی اللہ عنہم آگے بڑھ رہے ہیں. نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا. اللہ پر آگے بڑھ رہے ہیں, بیعت کی جا رہی ہے, موت پر بیعت ہو رہی ہے. اور اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا کہ یہ بیعت, اس میں جو ہے وہ اخلاص اس اعلیٰ درجے کا ہے کہ اللہ رب العزت اس بیعت کا ہاں جی مشاہدہ کر رہا ہے اور رب عالی شان قرآن اتار رہا ہے. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. اللہ نے کہا کہ اللہ اس بیعت پر راضی ہو گیا جو درخت کے نیچے بیٹھ کر کی گئی تھی. کیا مطلب ہے کہ یہ 1400 کے 1400 بندے, ان سے اللہ راضی ہو گیا. اور کیا خیال ہے یہ جو اس بیعت میں شامل تھے اس بیعت کے بعد پکے ٹھکے مضبوط مستحکم جنتی ہو گئے تھے یا نہیں؟ اب یہاں پر مسئلہ کیا تھا اس کو سمجھنا چاہیے. میں پھر کہتا ہوں کتنے مسلمانوں کا مسئلہ تھا؟ ایک کا. کتنے مسلمانوں کا مسئلہ تھا؟ اکیلے ایک کا. اور وہ ایک شخص ہے جس کے قتل کی اللہ کے نبی علیہ السلام تک اطلاع پہنچی ہے اور آپ نے کہا کہ ہاں جی فوری طور پر تیاری کرو, جنگ لڑیں گے, بدلہ لیں گے. یاد رکھیں کہ جب ہم نے اپنے آپ کو بے آسرا کر دیا, ایک ملک پر حملہ ہو دوسرے کو پرواہ نہیں, دوسرے ملک پر حملہ ہو تیسرے کو پرواہ نہیں. اب تو پھر پوری دنیا میں مسلمان اس حوالے سے سوچنے لگے ہیں, حکمران ان کا ہاں جی ریاکشن اور رسپانس کسی بھی طرح کا ہو, مسلم امہ
आज सोचती है, मुसलमान पूरी दुनिया में आज बात करते हैं और एक जहन इस हवाले से बनता चला जा रहा है। लेकिन अगर आप कुछ अरसे पहले चले जाएं, 10 साल 20 साल 25 साल पीछे चले जाएं, गर्ज नहीं थी, हमें कोई गर्ज नहीं थी कि एक मुल्क है उस पर बमबारियां हो रही हैं, एक मुल्क है उसके ऊपर कत्ले आम मुसल्लत किया गया है, एक मुल्क है उसको तबाह किया जा रहा है, कारपेट बॉम्बिंग के जरिए उसकी इमारतें, उसके स्कूल, उसके अस्पताल, उसके शहरों के शहर मलियामेट किए जा रहे हैं। कोई परवाह नहीं होती थी किसी भी तरह की, यही वाली कैफियत होती थी ना। और फिर बारियां लगी हैं, बारियां आप देखें, बारियां लगी, एक मुल्क दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां नवां 10वां, और सारे ममालिक किनके हैं? मुसलमानों के हैं। तो यहां पर देखना पड़ेगा कि कोई ना कोई आपको दुनिया में मिसाल लाजमी तौर पर कायम करनी पड़ेगी। जब दुनिया को पता चले कि मुसलमान ऐसे हैं, यही राज ये वाला अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, हाँ जी, ये वाला इस तरह उंगलियों में उंगलियां डालकर उम्मत को बयान किया था ना, ये इशारा किया था कि मुसलमान ऐसे हैं, ऐसे एक जिस्म की मानद, एक उज़्व को मसला हुआ, दूसरा उसकी दुखन, उसकी चुभन, उसकी तकलीफ महसूस करेगा। अल्लाह अकबर। आपको याद होगी जंगे मौता, ठीक है, हम इस बात के इनकारी नहीं है, हम इस बात के कतन इनकारी नहीं है कि हाँ जी ताकत और कुव्वत बनानी चाहिए, तो अल्लाह का हुक्म है। अल्लाह फरमाता आइद्दु लहुम मस्तताअतु मिन कुव्वा व मिन रिबातिल खैल तुरहिबूना बिही अदुव्वल्लाहि व अदुव्वकुम। ये तो अल्लाह हुक्म देता है ना कि अपनी इस्तिताअत के मुताबिक ताकत बनाओ, अपने घोड़ों को बंधी हुई हालत में तैयार रखो। ओ भाइयों, चारों तरफ आग के आग फैली हुई थी ना। इस पाकिस्तान को अल्लाह ने मिसाइलों से बचाया, इस पाकिस्तान को आज अल्लाह ने उन हमलों से बचाया कि जो बहुत मजबूत और मुस्तहकम मुसलमान मुल्कों पर हो रहे थे। तो उसका सबब आपकी तैयारी है, इसके अलावा कोई और चीज नहीं है कि जब आपकी तैयारी हाँ जी मौजूद हो और दुश्मन को दिखाई दे रही हो कि हाँ ये तैयारी इनके पास मौजूद है, तो अल्लाह कहता है फिर मैं इन्हें डरा देता हूं, अपने दुश्मनों को डराता हूं, तुम्हारे दुश्मनों को डराता हूं, तुम तैयारी करो, घोड़े बंधी हुई हालत में तैयार हो। आपको जंगे मौता याद होगी, किस लिए हुई थी जंगे मौता? 2 लाख के मुकाबले पे 3000 भेजे थे अल्लाह के नबी ने। और क्यों भेजे थे? अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, हाँ जी, एक अपना सहाबी सफीर बनाकर भेजा था, हारिस बिन उमैर अज़दी। हारिस बिन उमैर अज़दी को सफीर बनाकर भेजा था ना रोमियो की तरफ कि भाई चले जाएं और हमारे जो सफीर हैं बनकर आप जाकर जो है उनको हमारी बात पहुंचाएं। ये वहां पर पहुंचे हैं और पहुंचने के साथ ही वो जो सामने जालिम गवर्नर था, हाँ जी, कैसर रोम का शराबील, उसने काम किया कि हारिस बिन उमैर को कत्ल कर दिया। अब क्या ख्याल है, ठंडे पेटों बर्दाश्त कर लिया जाए ना? कोई नहीं, हम तो दुनिया में आए इस काम के लिए कि हमें कत्ल होना चाहिए, हम तो दुनिया में आए इसलिए है कि हमारा खून बहना चाहिए, हमारा तो काम ही यही है कि हमारे शहरों के शहर तबाह बर्बाद होने चाहिए। ना कोई रिएक्शन, ना कोई रिस्पॉन्स। फिर कहता हूं कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3000 सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम का लश्कर तैयार किया। यहां पर मैं सो कॉल्ड पढ़े लिखे लोगों को मुखातिब करना चाहता हूं कि जो बहुत ज्यादा आदादो शुमार के चक्कर में पड़े होते हैं और कह रहे होते यहां पहुंचे तब करना चाहिए, यहां पहुंचे तब करना चाहिए। और मैं कहता हूं मुदाहमत की जो तारीखें मुरतब हुई हैं दुनिया में, मैं अपने फलस्तीनी भाइयों को बहुत अच्छी तरह जानता हूं। 1000 मरतबा अल्लाह के फजल से उनसे मिला हूं कि मैं खुद 2 मरतबा दोहा उनके हेडक्वार्टर जा चुका हूं अल्लाह की मेहरबानी से। हर महीने 1.5 महीने में वो यहाँ पर हमारे पास आपके साथ में बैठे होते हैं। हाँ जी, उनके साथ आप देखें बावजूद इसके कि तबाही और बर्बादी का उन्होंने सामना किया, इज्जत नफ्स नहीं छोड़ी, गैरत ईमानी नहीं छोड़ी। यही सबब है कि आज भी दुनिया भर के ममालिक जमा कर एक मुतालबा करते हैं, और वो मुतालबा क्या है? हमास को गैर मुसल्ला किया जाए। ओ भाई, ताकत तो तुम्हारे पास है, कुव्वत तो तुम्हारे पास है, जहाज तो तुम्हारे पास है, आज ना जाने कैसे कैसे हथियार तुमने बनाए हैं, और घरों में जिन लोगों ने हथियार बनाकर तुम्हारा मुकाबला किया, आज तुम सब जमा होकर फिर यही मुतालबा करते हो कि इनको गैर मुसल्ला करो। मसला हथियारों का नहीं, गैरत ईमानी का है। 2 लाख के रोमी लश्कर के मुकाबले पर अल्लाह के नबी ने कितने सहाबी भेजे थे?
3,000. याद है ना, अल्लाह के नबी ने फरमाया था कि हारिस सैद बिन हारिसा सिपा सालार होंगे. फिर अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ये शहीद हो गए तो जाफर तैयार सालार होंगे, और जाफर तैयार जो है वो शहीद हो गए. अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये सालार होंगे. और फिर आपने देखा मारका शुरू हुआ, ज़ैद बिन हारिसा शहीद हुए, जाफर तैयार ने मुसलमानों का अलम थामा, और फिर आपने देखा एक बाजू पर वार हुआ, दूसरे बाजू से थाम लिया, दूसरे बाजू पर वार हुआ, ऐसे पकड़ा हुआ जो है अलम को, हत्ता के शहीद होते हैं. अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिशारत सुनाई थी ना कि जाफर तैयार के लिए कि दोनों बाजू कट गए. अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनकी जगह पर जाफर तैयार को दो जो है वो पर अता फरमाए. पर हदीस जाकर देख लीजिए, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दो पर अल्लाह ने जाफर तैयार को अता फरमाए, और दो जो है ये जो दो अल्लाह ने अता फरमाए थे पर, इनके साथ जाफर तैयार जन्नत में उड़ते फिरते हैं. ये शहीद हो गए. अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो सालार मुकम्मल हुए, यानी वहां पर मुकर्रर हुए, वो शहीद हो गए. और उसके बाद फिर एक शख्स जो है आगे बढ़कर मुसलमानों की सालारी संभालता है, एक तलवार पकड़ी, दुश्मन से लड़ना शुरू किया, तो वो तलवार टूटी, दूसरी पकड़ी वो टूट गई, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नवीं, 9 तलवारें तोड़ी थी ना, और 9 तलवारें हाथ में टूटी. वहां अल्लाह दिखा रहा है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, अल्लाह के नबी ये मार्का सुना रहे हैं सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम को, और ये जो शख्स है इसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दिन जो है अल्लाह पर एक नाम दिया, और वो नाम क्या था कि ये खालिद बिन वलीद है, जो अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार है. यानी इस मार्के के बाद खालिद बिन वलीद सैफुल्लाह बने थे. तो इसका मतलब ये है कि पूरी दुनिया में मुसलमानों को बेआसरा नहीं छोड़ा जाएगा. ये जो सुलह हुई है ना, सुलह याद रखें, 1-2 मिनट आपके ज्यादा लूंगा. हाँ जी, ये जो सुलह हुई है ना मुसलमानों की, ये गलत नहीं है. मैं आपको बैत रिजवान बयान कर रहा था, जब उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला ने वापस आ गए तो उसके फौरी बाद अल्लाह के नबी ने सुलह हुदैबिया की थी कि जिससे मजमूई तौर पर मुसलमानों का फायदा हो. वक्त नहीं है कि मैं उसके फायदे आपको गिनवाऊं, लेकिन उसी सुलह हुदैबिया को अल्लाह ने फरमाता इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना, कि हमने तुम्हें फतेह मुबीन अता फरमाई है. यानी ये जो मुआहदा तुमने किया है, इस मुआहदे में भी अल्लाह रब्बुल ने हर वो मुआहदा जिसमें मुसलमानों का फायदा हो, हर वो मुआहदा जिसमें उम्मत मुस्लिमा का फायदा हो, जाती मुफादात ना हो, हुक्मरानों के मुफादात ना हो, इनफरादी मुफादात को मद्देनजर रखने के बजाय इज्तिमाई मुफाद को मद्देनजर रखा गया हो, तो मैं ये कहता हूं कि वो हर लिहाज से फायदेमंद है. और ये जो जंग जारी थी, इस जारी जंग में दुनिया का बदतरीन दहशतगर्द इसराइल और उसका सरपरस्त अमेरिका, वो सिर्फ ये चाहते थे कि मुसलमान बाहम आपस में लड़े, ये एक दूसरे के साथ जंग में दाखिल हो, और फिर ये मुसलमान ममालिक, जिस तरह पिछले मुसलमान ममालिक, लिबिया तबाह हो गया, शाम तबाह हो गया, इराक तबाह हो गया, यमन तबाह हो गया, बिल्कुल इसी तरह ये सारे मुसलमान मुल्क भी तबाह हो, और ये दूर बैठकर मुशाहिदा करे और फिर इनके वसाइल से हाँ जी फायदा उठाए, यही चाहते थे. मैं कहता हूं पाकिस्तान की इस मामले में लाजमी तौर पर हाँ जी तहसीन करनी चाहिए कि आगे बढ़कर ये काम किया गया. शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने एक बड़े खतरे से आपको निकाला है, लेकिन इस खतरे से निकलने के बाद बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका है कि उम्मत मुस्लिमा आपस में बैठकर, ये जिन लोगों को हम अड्डे देते हैं, जिन लोगों को हम समझते हैं कि हमारा तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, ये हमारा तहफ़्फ़ुज़ नहीं करेंगे. अल्लाह ने फरमाया है वलन तरदा अनकल यहूदु वलन नसारा हत्ता तत्तबिया मिल्लतहुम, कि ये यहूदी और ईसाई कभी भी हमारे दोस्त नहीं है, ये कभी भी हमारे दोस्त नहीं हो सकते. कौन कह रहा है? अल्लाह रब्बुल इज्जत कह रहा है ये तुमसे राजी नहीं होंगे, एक शर्त पे राजी हो सकते हैं कि तुम जो है यहूदी हो जाओ या ईसाई हो जाओ. तो हम शुक्र अदा करते हैं और साथ अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ करते हैं कि जिन लोगों को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुसलमानों की मसनत इक़्तिदार पर बिठाया है, अल्लाह उनको हिदायत अता फरमाए, अल्लाह उनको बाहम आपस में बैठने की तौफीक अता फरमाए.
مسلمانوں کے وسائل مسلمانوں کے لیے استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ایک دوسرے کے ساتھ چھوٹے چھوٹے مفادات کے پیچھے لڑنے پھڑنے اور جھگڑنے سے اللہ ان کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جس دن یہ ہو گیا اللہ نے مسلمانوں کو آبنائے ہرمز بند ہوئی، آپ نے دیکھ لیا کیا ہوا ہے، آبنائے مندب پڑھ کر دیکھ لیجئے، دنیا کے جو بہترین راستے ہیں جہاں سے پوری دنیا کا بزنس ہوتا ہے، پوری دنیا کی تجارت ہوتی ہے، ان سارے راستوں پر اللہ نے مسلمانوں کو بٹھا رکھا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے ایک ہو جائے، متحد ہو جائے، متفق ہو جائے، جمع ہو جائے، یکجا ہو جائے، اور جب یہ ہو گیا تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ مسلمانوں کی حالت ازار کو بدل دے گا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔